علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں آج کی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. کچھ تازہ ترین تبصرے ہیں, کچھ جیم گوئیاں, کچھ سیاسی حالات جو آج آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے. اور امید ہے کہ آپ اپنا خیال رکھتے ہیں اور میرے چینل کا بھی خیال رکھتے ہیں. تو چلیں کچھ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں. کیا وفاقی حکومت خطرے میں ہے؟ جو اسلام آباد کی حکومت ہے, جس کو آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف اسلام آباد اور راولپنڈی کے ایریا کی حکومت, جو ایک محدود سی لمیٹڈ سی حکومت ہے, کیا وہ حکومت خطرے میں ہے یا خطرے سے باہر ہے؟ اس ایک یہ سوال جو بہت سامنے آ رہا ہے, جو جنم لے رہا ہے. اس کے علاوہ کیا پی ٹی آئی انتظار کرے گی, پاکستان تحریک انصاف اب انتظار کرے گی, یا پھر حکومت گرانے کی کوشش کرے گی, نو کانفیڈنس موشن لے کے آئے گی؟ ظاہر ہے 2 سیٹوں کے اوپر اس ٹائم حکومت ٹکی ہوئی ہے جو اسلام آباد کی حکومت ہے. 2 سیٹوں سے زیادہ اس کی برتری نہیں ہے. یہ ایک سوال ہے. دوسرا سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ کیا کابینہ جو ہے, جو وفاقی کابینہ ہے, وہ عدالتی ریفارمز کرنے جا رہی ہے؟ تو عدالتی ریفارمز کون سی ہیں, کس قسم کی ہوں گی؟ یہ بڑی ایک اہم بات ہے. اور کیوں کرنا چاہتی ہے؟ کیا جب انہی کے خلاف جو کیسز ہیں, جو فیصلے ہیں, ان پہ آتے ہیں, تو کیا یہ فوری ریفارمز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ کیا 70 سال پہلے ان کو کسی چیز کے ریفارمز کا علم نہیں تھا, یا یہ اتنے نااہل لوگ ہیں کہ ان کو تب یاد آتا ہے جب یہ خود بیمار ہوتے ہیں, تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ آج ایک اچھا سا اسپتال بنانا چاہیے, آج ایک اچھی سی لائبریری بنانی چاہیے, آج ایک ریفارمز کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. کیا پولیس میں ریفارمز کرنی ہے, کیا نیب میں ریفارمز کرنی ہے, اب عدلیہ میں ریفارمز کرنی ہے؟ یہ ان کو رہ کے چیزیں یاد آتی ہیں. یہ ایک سوال ہے. نیکسٹ, کیا نون لیگ اور پی ڈی ایم وفاقی حکومت چلائے گی, یا پھر اسمبلی کو تحلیل کر کے فریش مینڈیٹ کی طرف جائے گی؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. تو عوام کی طرف آتے ہیں. یہ 2-3 سوال ہیں, یہ بڑے جنم لے رہے ہیں. اب آتے ہیں عوام کی طرف. جتنے سوالات ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, ان سوالات کا جواب صرف ایک ہی ہے, اور وہ ہے پاکستان کے غیور عوام, پاکستان کی غیور پاپولیشن, پاکستان کے محب وطن پاکستانی. اور یہ ان سب سوالوں کا جواب انہی کے پاس ہے, کیونکہ عوام کے پاس وہ چیز ہے جو الیکٹ کر کے ان نااہل حکمرانوں کو, ان نااہل سیاستدانوں کو ایوانوں تک پہنچاتی ہے, اور وہ ہے عوام کی حق رائے, جو ووٹ کے ذریعے عوام اپنا لے کے آتی ہے سامنے, اور یہ لوگ ایوانوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور جا کے اسی عوام کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. تو عوام جو ہے وہ سب سے بالاتر ہے, اس لیے عوام کے طرف جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عوام کا کیا رد عمل ہے. جی, عوام کا رد عمل آپ نے کل بخوبی دیکھا. ایک طرف وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے رات کو تقریباً 2 بجے کے قریب حلف اٹھایا, جو گورنر پنجاب جو ہے انہوں نے انکار کر دیا, بلیغ الرحمان صاحب نے. تو پھر عدالت کو اس چیز کا بخوبی علم تھا, کیونکہ بلیغ الرحمان صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے ہیں, مسلم لیگ نون کے ہیں. ظاہر ہے وہ اس حلف برداری کی جو تقریب تھی اس سے انکار کرتے. اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح ڈائریکشن دی تھی صاحب کہ اگر گورنر پنجاب اس چیز سے انکار کرتا ہے تو صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ حلف برداری کی تقریب کریں گے اور حلف لیں گے. تو ایسا ہی ہوا. پرویز الہی صاحب رات کو 2 بجے پرائیویٹ طیارے سے, اسپیشل طیارے سے کیا کہتے ہیں اسلام آباد گئے, پھر ایوان صدر گئے. ایوان صدر میں جا کر انہوں نے تقریب جو تھی حلف برداری کی, اس میں حصہ لیا اور حلف اٹھایا. تو اس میں یہ چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں. آج پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت ہے. آج کی جو میرا ویلاگ میں بنا رہا ہوں, یہ آج پنجاب میں بیٹھ کے پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت ہے, اور ایک نیا سورج طلوع ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے, اس میں بیٹھ کے ویلاگ میں بنا رہا ہوں.
تو یہ بڑی ایک اہم پیش رفت تھی۔ اب آتے ہیں کہ کیا رجیم آپریشن جو تھا، رجیم چینج آپریشن جو پاکستان میں کیا گیا تھا، فارن انوالومنٹ کی وجہ سے، جو بیرونی طاقتیں تھیں ان کی وجہ سے، اور کچھ اندرونی لوگ مل کر پاکستان میں ایک رجیم چینج آپریشن پلان کرتے ہیں، پھر اس کو نافذ عمل میں لایا جاتا ہے اور ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیجا جاتا ہے اور اس کی حکومت گرا دی جاتی ہے، اور پھر امپورٹڈ ایک سرکار تیار کی جاتی ہے جو باہر سے ایک اشاروں پر چلتی ہوئی پاکستان میں اپنا حکومت بناتی ہے۔ تو کیا یہ جو پنجاب میں جو شکست ہوئی ہے سیاسی حریفوں کو، وہ رجیم چینج آپریشن ریورس ہونے جا رہا ہے یا اس کا ایک حصہ ریورس ہو چکا ہے؟ جی بالکل آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، رجیم چینج آپریشن پوری طرح ریورس نہیں ہوا۔ احتجاج میں جو مطلب کہ احتجاج ریکارڈ کرائے گئے تھے رجیم چینج آپریشن کے، وہ اس چیز کا کیا کہتے ہیں کہ ایک حصہ ہے، اور رجیم چینج جو آپریشن ہے وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے، جہاں تک میری رائے ہے، کہ رجیم چینج آپریشن کسی نہ کسی طریقے سے اس کا ایک آدھ حصہ ریورس ہو چکا ہے پنجاب حکومت کی شکل میں۔ پنجاب میں جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنی حکومت بنا لی ہے، ظاہر ہے وہ ریورس ہو چکا ہے۔ اب خوشی کا مقام ہے، خوشی جو عوام میں ایک لہر دوڑی ہے وہ اس میں واضح نظر آ رہی ہے، لیکن پوری طریقے سے ابھی تک رجیم چینج آپریشن کیا کہتے ہیں ریورس نہیں ہوا ہے۔ پنجاب حکومت کا وفاقی حکومت کے لیے ایک ڈھال بننا، یہ ایک اہم سوال ہے۔ ظاہر ہے جب پنجاب میں نام نہاد حکومت تھی 2-3 مہینے پہلے، تو جب بھی وفاق کے اوپر کوئی اٹیک ہوتا تھا، وفاق کے اوپر جو کوئی تحریک چلائی جاتی یا کوئی بھی سیاسی تحریک باہر نکلتی ہے احتجاج کے لیے، جیسے کہ 25 مئی کو دگلی کی ایک تحریک جو احتجاج کر رہی تھی، اپنی حق مانگ رہے تھے، تو وہ ایک جو پنجاب حکومت تھی، جو پنجاب حکومت میں ان کے نمائندے بیٹھے تھے، انہوں نے اپنی سرکاری مشینری استعمال کر کے، پولیس گردی کر کے، FIR کاٹ کے لوگوں کو باہر نکلنے سے روکا، لوگوں کو احتجاج کے حق سے محروم کیا، لوگوں کو بالکل شیلنگز اور دہشت گردی کے پرچے کاٹے گئے ان کے اوپر، ان کو دباؤ میں لایا گیا اور سرکاری مشینری استعمال کی گئی پوری طریقے سے۔ اب اور وہ ہر بار پنجاب حکومت جو تھی، جو بھی 2-3 مہینے رہی، وہ وفاق کے لیے ڈھال بنتی رہی، لیکن اب ایسا نہیں ہوا، اب ایسا ہو بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ پنجاب اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے، اور اب جو وفاق میں حکومت رہ گئی ہے وہ صرف اور صرف PDM کی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 14 جو جماعتی مربع ہے اس کی ایک حکومت ہے، اور وہ کتنے دن چلے گی، کتنے عرصہ چلے گی، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 2 سیٹوں کے اوپر ان کی حکومت اس ٹائم کھڑی ہے، کسی ٹائم بھی وہ 2 سیٹیں لڑکھڑا سکتی ہیں، آگے پیچھے جا سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے اور حکومت کا دھڑم تختہ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جو بھی پنجاب میں ہوا اور وہ قابل مذمت تھا، اور اس کو بہت بڑی زیادتی کی گئی پنجاب کی عوام کے ساتھ، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب پنجاب کی عوام نے اس کے بعد نکل کر ضمنی الیکشن میں اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اس جو ظلم اور بربریت کی گئی تھی 25 مئی کو جو لانگ مارچ ہونے جا رہا تھا، اس میں انہوں نے بتا دیا اپنا حق رائے استعمال کر کے کہ ہم آزاد ہیں، ہماری آوازیں دبائی جا سکتی ہیں، نہیں دبائی جا سکتی، ہمیں روکا جا سکتا ہے سڑکوں سے نکلنے، ٹھیک ہے روک لیں آپ، مگر ایک حق تو ہمارے پاس ہے، اور وہ ہے ہمارے ووٹ کا حق، اور وہ ووٹ جس نے آپ کو ایوانوں میں پہنچایا ہے، جس نے آپ کو ایسیوں کی ہواؤں کے نیچے بٹھایا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں کے اوپر بٹھایا ہے، سرکاری مراعات کا حقدار بنایا ہے، وہ حق تو ایک ہی بندے کے پاس ہے، اور وہ ہے ایک آدمی، ایک عام آدمی۔ تو وہ جو ایک عام آدمی ہے اس نے نکلا اور اس نے ضمنی الیکشن میں شکست دی، اور آج پنجاب میں حکومت چینج ہو چکی ہے۔ یہ ایک اور آج کی جو بڑی
پیش رفت ہے وہ جو مطلب کہ سامنے آئی وہ یہ تھی کہ صدر پاکستان جب حلف برداری کی تقریب کرا رہے تھے ایوان صدر میں، تو جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ حلف اٹھا رہے تھے، تو ظاہر ہے پاکستان کا جو ٹیلی ویژن ہے پی ٹی وی، اس کے اوپر اس کو نشر ہونا تھا، اس کی جو کیا کہتے ہیں جو پاکستان کا پی ٹی وی چینل ہے اس کو یہ رائٹ ہے، اس کے اختیارات میں تھا کہ وہ جو بھی گورنمنٹ کے سرکاری سیٹ اپ ہوتے ہیں حلف تقریب برداری ہے وہ بھی اس کے اوپر نشر کرنی تھی، تاکہ عام عوام اس کو دیکھ سکیں، تاکہ عام عوام اس کو سن سکے، یہ عوام کا حق ہے، یہ عوام کا رائٹ ہے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو 12 کروڑ لوگوں کا نمائندہ اس ٹائم منتخب ہوا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب بہت بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ تھا، اس کی حلف برداری تھی، اور ہوا کیا کہ اس کی جو تقریب نمائی جو بھی تھی وہ تقریب پی ٹی وی چینل پر نہیں چلائی گئی، تھوڑا سی ایک ڈبے کی شکل میں ہلکی سی اس کو سامنے سے تھوڑا سا پوز دے کے چلائی گئی، پراپرلی تلاوت قرآن مجید سے لے کے جو اینڈ تک تھی وہ نہیں چلائی گئی۔ وہ کیوں نہیں چلائی گئی یہ آپ بہتر جانتے ہیں، میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ جو وہ پی ٹی وی چینل ہے وہ وزارت اطلاعات کے اندر آتا ہے، اور وزارت اطلاعات آپ کو پتہ ہے کس کے اندر ہے اور کون لوگ اس پہ وراجمان ہیں، تو اس وجہ سے یہ سارا جو سیٹ اپ ہوا اور جو عوام تھی اس کو معروم رکھا گیا، اور یہ سراسر زیادتی ہے، کیونکہ پی ٹی وی چینل کسی پرائیویٹ کمپنی کا نام نہیں ہے، پی ٹی وی چینل آپ کے ٹیکسز سے بنا ہے، آپ کے ٹیکسز سے چل رہا ہے، عام عوام کے ٹیکسز سے چل رہا ہے، اور پی ٹی وی جو ہے اس کو ایسے ہی سمجھ لیں کہ آپ کا جیسے بجلی کا بل جاتا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس بجلی کے بل میں پی ٹی وی چینل کا بھی ایک ٹیکس ایڈ کیا جاتا ہے، اور وہ آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں، وہ پی ٹی وی جو چینل ہے ٹی وی کا ٹیکس اس میں ایڈ ہوتا ہے۔ تو یہ اگر عوام کے ٹیکسز سے بنا ہوا ایک چینل ہے، اور عوام نے جو ایک نمائندہ منتخب کیا 12 کروڑ عوام نے پنجاب میں، اسی کی تقریب حلف برداری کی جو رونمائی تھی، جو مطلب کہ نشر ہونی تھی، وہی پراپر طریقے سے نہیں دکھائی گئی۔ یہ اس سے بڑی مطلب کہ کیا کہتے ہیں بخل بخیلی کیا ہو سکتی ہے، آپ باقی ساری سمجھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ چلتے ہیں، کچھ سیاسی گفتگو اس قسم کی جو سوشل میڈیا پہ چلی وہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی شیئر کرتا جاؤں۔ مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا، اس نے کہا کہ حکومت کو ڈٹ جانا چاہیے، حکومت کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے حکومت کو ڈٹ جانا چاہیے، عدلیہ میں ریفارمز ہونی چاہیے، اس طرح کا انہوں نے ایک بیان دیا ہے، اور حکومت کیسے ڈٹے، کیا ڈٹے، کس طرح ڈٹے اور کس کے سامنے ڈٹے، اس ٹویٹ سے کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن ڈٹ جانا چاہیے۔ اب کہاں ڈٹے گی، اسلام آباد کے ریڈیس میں ڈٹے گی یا راول پنڈی تک ڈٹے گی، اس سے زیادہ کتنی ڈٹ سکتی ہے۔ اس کے بعد شہباز شریف کا ایک رد عمل آیا ہے، انہوں نے اداروں کو حدود میں رہنے کی ایک آج انہوں نے ایک کیا کہتے ہیں قومی اسمبلی میں بھی تقریر کی ہے، اور اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ اداروں کے لیے آئین میں ایک واضح بتایا گیا ہے کہ اداروں کو اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے، اپنی حدود کراس نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ادارے اپنی حدود کراس کر کے کسی دوسرے ادارے کے عمل میں مطلب کہ انٹرفیئرنس کریں گے اداروں میں، تو ظاہر ہے پھر دوسرے ادارے بھی انٹرفیئر کریں گے۔ تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ کس قسم کی انٹرفیئرنس ہوئی ہے اداروں میں، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آئی۔ عدلیہ کا فل کورٹ بینچ بنانے کا ان کا مطالبہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ عدلیہ کا ایک فل کورٹ بینچ بننے جو اس کی سماعت کرے، اور ظاہر ہے انہوں نے ٹویٹ میں بھی یہ لکھا کہ عدلیہ کا فیصلہ جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آتا۔ اگر فل کورٹ بنتا تو فل کورٹ کی تو یہ بے بنیاد سی ایک تھی تاکہ اس کو اور مزید لٹکایا جائے اس عمل کو، جو یہ پنجاب کا عمل تھا، تو یہ کیسے لٹکایا جائے۔ ظاہر فل کورٹ بننے کے لیے کم از کم 1 مہینہ درکار تھا، اب 1 مہینے کے لیے کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیٹ خالی رہتی، کیا اس کے اوپر آپ کا بیٹا براجمانی کرتا، اور یہ بڑا سراسر سیٹ اپ درست نہیں تھا۔ ہمارے جسٹس یہ چیز جانتے تھے،
اور آئین کی روح کے حساب سے انہوں نے ایک فیصلہ دیا، وہ معتبر ہے، بالاتر ہے۔ آگے جی حمزہ شہباز شریف کا ایک ٹویٹ تھا، انہوں نے ایک واضح ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ میری سیاست عوام کی خدمت ہے، واجب بہت اچھی بات ہے، اس سے بڑی بات ہونی بھی نہیں چاہیے ایک سیاستدان کے لیے، اگر وہ کہے کہ میری سیاست عوام کی خدمت ہے اور وہ میں کرتا رہوں گا، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، سیاست عہدے یہ چیزیں آنے جانے والی چیزیں ہیں، میں اپنی عوام کی خدمت کرتا رہوں گا۔ میں بھی اس پہ اپنی ایک ذاتی رائے دینا چاہوں گا، ایز اے مسلمان، ایز اے پاکستانی، ایز اے محب وطن آف دس لینڈ، میں ایک یہ بات ضرور ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں نے آپ کی جناب کیا کہتے ہیں خدمت دیکھی ہے 25 مئی کو، آپ نے جیسی خدمت کی ہے عوام کی، اور پھر عوام نے اس بار 17 جولائی کو خدمت کی ہے۔ میں زیادہ اس کے اوپر بحث نہیں کروں گا، عام عوام مجھے دیکھ رہی ہے، وہ سمجھ سکتی ہے کہ واقعی جو 25 مئی کو خدمت عوام کی گئی ہے وہ کیسی ہے، اور جو عوام نے پھر خدمت کا رد عمل دیا ہے وہ تو بالکل کمال کا تھا 17 جولائی کو۔ تو یہ چیز آگے جناب چلتے ہیں جی، اور عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ کیا تھا کہ سورۃ انفال کی ایک آیت انہوں نے ٹویٹ کیا، آیت نمبر 30 تھی، جس کا میں کچھ ترجمہ اس طرح بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر ہے اور ایک انسان کی تدبیر ہے، اور ہوتا وہی ہے جو میرے رب کی تدبیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انہوں نے ساتھ دوسرے ٹویٹ میں کہا کہ میں رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور عوام کے ساتھ خوشی منانے کا انہوں نے عزم کیا، اور لبرٹی چوک میں انہوں نے ایک آج 8 بجے کے قریب انہوں نے جشن بھی منایا، اور پورے پاکستان میں اس کا جشن منایا گیا۔ خوشی کی بات ہے، بالکل خوشی کی بات ہے۔ خان صاحب مجھے آپ کی ساری خوشی سمجھ آتی ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، مگر ایک بات سمجھ نہیں آتی مجھے، وہ بڑی کمال کی بات ہے کہ رجیم چینج آپریشن تو مکمل طور پہ ابھی ریورس ہوا ہی نہیں ہے، ابھی تو اس کا ایک حصہ تقریباً ریورس ہوا ہے۔ مجھے تکلیف اس بات کی ہوتی ہے جب رجیم چینج آپریشن ہوا اور ایک باہر سے مداخلت کی گئی تو گھر کے لوگوں نے ہی گھر کے ساتھ دھوکہ دیا اور پاکستان میں ایک ایسی سرکار بنائی جس نے پاکستان کی تباہی نکال کے رکھ دی۔ تو یہ خوشی وقتی خوشی ہے خان صاحب، اور یہ خوشی آپ حقیقی خوشی میں اس کو تبدیل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے، اور اس کو انشاءاللہ میرے رب کی مدد کے ساتھ یہ حقیقی خوشی میں آئے گا، کیونکہ مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ حق صرف آپ کا ہے، یہ حق ہماری عوام کا ہے، یہ حق میرا حق ہے، میں محب وطن پاکستانی ہوں کہ پاکستان میں حکومت کس کی ہونی چاہیے یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ باہر سے لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بالکل میں کہوں گا کہ خان صاحب ایک چھوٹی سی بات، ابھی سفر بہت لمبا ہے، آپ نے بہت لمبا سفر کاٹا ہے، 28 سال کی جدوجہد ہے، اللہ آپ کی اس جدوجہد کا آپ کو صلہ بھی دے رہا ہے اور مزید بھی دیتا رہے گا۔ میری نظر میں جب تک یہ پوری کی جو رجیم چینج آپریشن ہے ریورس نہیں ہوتا، تب تک پاکستان کسی سیلیبریشن کا، ہم کسی سیلیبریشن کے متحمل نہیں ہے۔ وقتی خوشی ہے، بہت زیادہ خوشی ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تمام کی طاقت کی مدد سے آپ کو ایک خوشی دی ہے، ہمیں بھی خوشی دی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، مسلم لیگ نون کا ایک اعلان ہے، وہ انہوں نے ایک اعلان کیا ہے عدلیہ کے لیے کہ ہم ایک عدلیہ کی تحریک چلائیں گے۔ وہ کیا ہے کہ عدلیہ کی بحالی کی تحریک چلائیں گے۔ کس قسم کی بحالی کی تحریک چلائیں گے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ کیا عدلیہ بحال نہیں ہے؟ کیا عدلیہ کے فیصلے نہیں آ رہے ہیں؟ کیا عدلیہ آزاد نہیں ہے؟ کیا عدلیہ کہیں باؤنڈ ہے؟ کیا کسی کے انڈر کام کر رہی ہے؟ نہیں، بالکل آئین اور قانون کے مطابق عدلیہ کام کر رہی ہے۔ کس قسم کی تحریک آپ چلانا چاہتے ہیں؟ ذرا یہ بتائیں، کس قسم کی ریفارمز کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ جب آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے آپ ریفارمز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے جب لوگوں کے خلاف فیصلے آ رہے ہوتے ہیں، جب عام لوگوں کے خلاف فیصلہ آتے ہیں، اس ٹائم آپ کو عدلیہ میں ریفارمز نظر نہیں آتی ہیں، آپ کو اداروں میں ریفارمز نظر نہیں آتی ہیں، کیونکہ اس ٹائم آپ کا صحیح چل رہا ہوتا ہے۔ یہ بے بنیاد چیزیں ہیں،
اعلان کرتے رہیں، ایسے اعلانات سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آگے جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، ایک بیان دیا، دھمکیاں بھی لگائی ہیں کہ جی یہ عدالتی ماشاء اللہ ہے، لفظ استعمال کیا انہوں نے ایک، اور یہ تھی سیاسی رہنماؤں کی کچھ چند باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ باقی اب میں آپ کو ایک لندن سے نیوز دیتا ہوں کہ لندن سے باؤ صاحب جو ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو ایک تماشا بنا کے رکھ دیا گیا ہے، پاکستان کو ایک تماشا بنا دیا گیا ہے، اور انہوں نے تینوں ججز کو سلام بھیجا ہے۔ میاں صاحب وعلیکم السلام، آپ کا سلام تینوں ججز تک تب پہنچے گا جب آپ پاکستان میں آئیں گے اور ان کو یہاں پہ آ کے سلام دیں گے، اور وہ سلام ان کے لیے بہت قابل قدر ہوگا، کیونکہ آپ پاکستان میں آئیں گے اور ان کو سلام کی آواز بھی آئے گی، پھر آپ کو بھی سلام کا رد عمل آئے گا، اور انشاءاللہ آپ ججز کے ساتھ بیٹھیں گے، میٹنگز کریں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان آئیں اور روبرو ہو کے ججز کو سلام دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے۔ تو یہ تھی آج کی کچھ تازہ ترین خبریں جو میرا دل چاہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور پاکستان کی صورتحال دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ آگے سیاسی بحران پنجاب سے جو پنجاب میں سیاسی بحران تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے، وفاق میں ابھی بھی سیاسی بحران توں کا توں ہے۔ شہباز شریف نے ایک تقریر کی ہے آج قومی اسمبلی میں، اس کے اوپر میں بحث کرنا نہیں چاہوں گا کیونکہ بے فضول قسم کی تقریر تھی جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یا آپ کیوں نہیں آتے بھائی الیکشن، عوام کے پاس کیوں نہیں آتے؟ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ میں تو اتنا جذبہ ہونا چاہیے، اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ عوام میں آئے۔ آپ کا تو سپورٹر ہے بہت زیادہ، آپ عوام میں آئے اور عوام سے کیا کہتے ہیں مینڈیٹ، فریش مینڈیٹ لے کے دوبارہ اسی قومی اسمبلی میں بیٹھیں، چاہے وہ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے بیٹھیں، چاہے پھر حکمران کی حیثیت سے بیٹھیں۔ آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ آپ کو عوام کے پاس جانا پڑ رہا ہے۔ آپ اس طرح کی تقریریں کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں کروں گا، بالکل نہیں ڈیبیٹ کروں گا۔ اور اس ٹائم پاکستان کو صرف اور صرف فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے، فریش الیکشن کی ضرورت ہے۔ عوام فیصلہ کریں کہ پاکستان میں حکومت عوام کی ہونی چاہیے یا کسی غیر ملکی طاقت کی ہونی چاہیے۔ میرا آپ سب کو ایک بار دل سے سلام، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا خیال رکھیں اور میرے چینل کا بھی خیال رکھیں۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔